میں سب سے پہلے تو چیف منسٹر صاحب آپ کو، میاں اسلم آپ کو مبارک دیتا ہوں اس پروجیکٹ کے اوپر، قائد اعظم بزنس پارک پہ۔ انڈسٹریلائزیشن کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، فرسٹ ورلڈ نہیں بن سکتی، تھرڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ ورلڈ سے ڈیولپ ورلڈ بن ہی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہ جائے۔ اور یہ جو آپ نے قدم اٹھائے ہیں، اسپیشل اکنامک زونز آپ نے جو 9 اور یہ جو آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں بزنسز کو، یہ بہت بڑا قدم ہے صحیح ڈائریکشن میں۔ ہمارا جو قبلہ ہے وہ اب تک شروع ہوا تھا 60s کے اندر انڈسٹریلائزیشن کے اوپر، اور ہم باقی خطے سے آگے تھے، اور آہستہ آہستہ ہم پیچھے رہ گئے، اور جو ایشین ٹائیگرز ہمارے سے آگے نکل گئے۔ سنگاپور جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی اتنا بڑا ہب بن جائے گا اکانومی کا، وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بھی ایک 50,000 پر کیپٹا انکم ہے آج سنگاپور کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ ہماری جو پلاننگ تھی 60s کے بعد، ہماری پلاننگ کا سسٹم ہی سارا چلا گیا، ہماری پلاننگ کمیشن ہی ختم ہو گئی، جو ایک وقت پہ ہماری پلاننگ کمیشن کی وجہ سے ہمارے جو فرسٹ 5 ایئر اکنامک پلانز تھے وہ کوریا، ساؤتھ کوریا جیسے ملک نے لیے، ملیشیا نے لیا، اور وہ آگے نکل گئے وہ لے کے، لیکن ہم نے جو ایک وقت پہ ایک مثال تھی ڈیولپنگ ورلڈ کی، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے کا نہیں سوچتے، ہماری صرف پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے، الیکشن سے پہلے کون سی ایسی چیز کریں جو لوگوں کو نظر آ جائے، اس کو پھر ہم اربوں روپے اس کو اشتہارات دیں، اور اس کے بعد الیکشن اس کے اوپر جیتنے کی کوشش۔ شارٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آج پاکستان جو میرا یہ مان کا حصہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ پوٹینشل ہے، اس سارے ایریا سے سب سے زیادہ پوٹینشل پاکستان کا ہے، جو کہ 60s کے اندر نظر آ رہا تھا۔ جو پریڈکشنز کی جا رہی تھی 60s میں کہ پاکستان یہ سارے خطے کو لیڈ کرے گا اکنامکلی، تو یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا۔ اس کی لوکیشن بھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی زبردست ہے، موٹر وے کے اوپر ہے، پرفیکٹ لوکیشن ہے، 2 ہبز ہیں، فیصل آباد اور لاہور اس کے بیچ میں ہیں، تو یہ بڑا زبردست آپ نے یہ جو اس کی لوکیشن کی ہے۔ اس کے جو بھی آپ کی عثمان، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈائنامک انڈسٹریز منسٹر بیٹھا ہوا ہے، حماد اظہر، حماد کو آپ نے بتانا، اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کرے۔ میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی سسٹم جو ہے، ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں، جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں، جو سارا جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فیسیلیٹیٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو، وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپمنٹ کے سامنے۔ ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جدھر نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا۔ اور مجھے پوری طرح اندازہ کبھی بھی نہیں، جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے جب گورنمنٹ سے، تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ ہم بھی سوچتے تھے، ہاں نظر آتی تھی کرپشن ہے ہر جگہ، پیسے دو تو کام ہو جاتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا، وہ تو نظر آ رہا تھا۔ لیکن کیونکہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام تھا اور ہے، اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا، کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ۔ ہم نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ 50 لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں 5 سالوں میں، جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو کہ ایک عام آدمی جو تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے، اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گھر بنا سکے۔ تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہم نے بنائی۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح کی رکاوٹیں ہیں سامنے، ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی۔ ہم کہیں کہ چل کیوں نہیں رہا، کیوں نہیں ہمارا پروجیکٹ آگے جا رہا، تو پتہ چلتا تھا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی جس سے وہ رک جاتا تھا۔ تو پھر میں نے خود پورا یہ پچھلے 3-4 مہینے کووڈ کے دوران میں نے پوری طرح بیٹھ کے خود اس کو اسپیئر ہیڈ کیا۔
اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونے دیتا. کیا عام آدمی اچھا پیسہ اگر میرے پاس ہے تو میں سارے کام کروا سکتا ہوں رشوت دے کے, لیکن اگر میں وہ جو اصل بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی, اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے, اس کے لیے تو اتنے مشکل انہوں نے سسٹمز بنا دیے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک عام آدمی جو جدھر اسمال اور میڈیم سے ہی شروع ہوتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, ٹائکونز, انٹرپرینرز, لیکن ان کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوٹی مارجنز پہ آپریٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے تو اس کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کا سارا انیشیٹو ہی ختم کر دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہی پاکستانی جاتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے, ہمارا لیبر کلاس جاتی ہے. میں جب شروع میں جب انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے تو میں نے دیکھا ہمارا عام مزدور جاتے تھے وہاں, اور پھر میں نے ان کو ہر تھوڑے سالوں کے بعد دیکھا کہ انہوں نے پہلے اپنی چھوٹی سی دکان بنائی, پھر فیکٹری بنائی. تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایکسل کر جاتے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کا سسٹم اجازت دیتا ہے. یہ جو سارا ورڈ ہے امریکن ڈریم, یہ امریکن ڈریم کیا ہے؟ امریکن ڈریم یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی آپ ڈریم کریں آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا سسٹم الاؤ کرتا ہے آپ کو کرنے کے لیے, ان کا سسٹم ریوارڈ کرتا ہے, آپ محنت کریں آپ کو پھل ملتا ہے اس کا. یہاں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ ادھر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو میں نے یہ کنسٹرکشن کے اندر خاص طور پہ دیکھا, اور پھر میں اب پورا ہیڈ کر رہا ہوں یہ جو ہماری اب جو ہم ہاؤزنگ یہ جو ہمارا لانچ ہو گیا ہے, اور پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے انسینٹیوز دیے گئے ہیں ہاؤزنگ کے اندر, کیونکہ ہم نے رکاوٹیں ختم کی. ہر جگہ ایف بی آر کے اندر کوئی رکاوٹ تھی, کوئی ایک ہٹاتے تھے دوسری آ جاتی تھی, کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو روکتی تھی. تو یہ ہمارا اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی کوششیں ہوگی کہ ہم موقع دیں اپنے پرائیویٹ انٹرپرائز کو, اپنے بزنسز کو, اپنے انڈسٹریلسٹ کو, کہ وہ پوری طرح اس سسٹم کے اندر اوپر آ سکیں, محنت کریں, اوپر آ سکیں. ان کو گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے. اس کی وجہ سے آہستہ, کیونکہ ایک دن میں تو گورنمنٹ کے سسٹمز, گورنمنٹ کے ادارے ایک دن میں تو ریفارم نہیں ہوتے, لیکن ان کی ریفارمیشن شروع ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے رزلٹس. آپ کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں گے. جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, جو فریز ایز آف ڈوئنگ بزنس, انشاءاللہ آپ کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے مسلسل. لیکن یہ ایک بڑی بیٹل ہے ایک سسٹم کے اگینسٹ, جو کہ بدقسمتی سے سسٹم وہ بن گیا ہے کہ کسی طرح سلو ڈاؤن کرو اور پیسے بنائیں اس سسٹم میں. یہ جو قائد اعظم بزنس پارک ہے, یہ بڑی زبردست اپرچونٹی ہے اس وقت پاکستان کو. بہت چائنیز کمپنیز ریلوکیٹ کرنا چاہتی ہیں. میں جب چائنا گیا 3 دفعہ گیا, تینوں دفعہ جو چائنیز بزنسز, بڑی بڑی کمپنیز سے جو میٹنگز ہوئی, ان سب نے انٹرسٹ شو کیا پاکستان آنے میں. لیکن ان سب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ملک میں جو پروسیجرز ہیں ان کو آپ کو آسان کرنا پڑے گا. اور ہم نے پھر کمپیئر کیا کہ جو دنیا میں باقی پروسیجرز جو ویتنام میں ہیں, ایون بنگلہ دیش میں, وہ جو ہے ان کے پروسیجرز ہمارے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں, وہ زیادہ, تو اس لیے وہ کمپنیز وہاں جا رہی ہیں. تو ہم نے اب یہ جو آپ نے جب قائد اعظم بزنس پارک کے اندر جب آپ نے 1 ونڈو آپریشن کیا, تو یہ وہ باہر کی کمپنیز دیکھ رہی ہیں اس طرح کی زونز جدھر کہ وہ انویسٹ کر سکیں. تو میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں, آپ کو میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ زبردست آپ کا انیشیٹو ہے, اور یہ ریسٹ ایشورڈ کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہر جگہ آپ کی مدد کرے گی اس کو کامیاب کرنے کے لیے. تھینک یو جی.